السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزیدار کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ تو ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ہر چیز سونے کی بن گئی، اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنی اردو کی کتاب میں سے ڈھونڈی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر رہتی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہ خانے میں چلا جاتا۔ سونے کی اینٹوں اور سونے کے زیورات کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا کہ بس سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کے پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے کھل گئی، وہ بہت خوش تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ اصل میں سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز سے اینک اٹھائی کہ پہنے تو اس کو کچھ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ وہ بھی تو سونے کی بن چکی تھی نا۔ ناشتے کا وقت ہو گیا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اب اس نے روتا ہوا کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی، لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن جائیں گے، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو جائیں گے۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالے میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا کون پیے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن گئی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی بیٹی کو چوما۔ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چومنے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ چومنے اور چھونے اور کسی بھی طرح سے۔ لیکن اب
اب کیا کر سکتا تھا؟ شہزادی تو سونے کی بن چکی تھی، اس کے کالے بال سنہرے ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کلبلا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرانے لگا اور پھر بولا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا نہیں سکا، میں کچھ پی نہیں سکا، ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تم تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوش کی لڑکی بن گئی۔ اسے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کو خوشی سے لطف اٹھانے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کے پاس ایسی آئے کوئی آپشن، یا ویسے آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنی کوئی ایک وش پوری کر سکیں اور کوئی بندہ آئے تو وہ کہے کہ بولو کیا بات ہے، تو آپ کون سی وش بتائیں گے؟ یا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے کیا سیکھا اس کہانی میں، اور پھر میں اس کمنٹ باکس میں جواب دوں گی کہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے میرے اچھے دوستوں کو تو سارے جواب آتے ہیں، ہے نا؟